ایک بادشاہ کے گھر بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ تھوڑا کالا اور عجیب سی شکل کا تھا۔ بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس نے سوچا کہ یہ بچہ تو بدصورت ہے، حالانکہ میں بھی پیاری ہوں، بادشاہ بھی پیارا ہے، تو بادشاہ کیا کہے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے، مطلب بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ تو اس نے اپنی غلام کو کہا کہ اس طرح کی سچویشن ہے، تو اس کی غلام جو اس کی باندی تھی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا حل ہے، ہمسایوں کے ہاں جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور بڑا سفید خوبصورت بچہ ہے، ہم جا کے اسے ایکسچینج کروا لیتے ہیں۔ وہ چلے گئے اور وہاں جا کے ایکسچینج کروا لیا۔ تو وہاں ہوا کیا کہ اچھا وہ بچہ پیدا جو ہوا میراثیوں کے گھر، وہ اب بادشاہ کے گھر آ گیا، بادشاہ والا میراثیوں کو دے دیا۔ اب بچے مطلب بڑھتے گئے، تو جو بادشاہ کا بیٹا تھا وہ کیا کرتا تھا، ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملا کے جو ہے نا محفل جما لیتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بڑا بندہ جو ہے کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی صلح کروا رہا ہوتا ہے، کبھی بادشاہ وزیر کھیل رہا ہوتا تھا۔ اور جو دوسرا بادشاہ کے پاس جو میراثیوں کا تھا، وہ جب دیکھو کوئی نہ کوئی برتن اٹھا کے، کوئی چیز اٹھا کے، دو لکڑیاں اٹھا کے اس کے اوپر مار رہا ہے اور وہ طبلہ ٹائپ بنا کے جو ہے نا وہ بجا رہا ہے۔ اب بادشاہ پریشان ہوتا تھا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا ہے، خیر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ ایک فیصلہ آیا بادشاہ کے پاس۔ فیصلہ یہ تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو بچہ ہے یہ میرا ہے۔ ایک اور اس کے ساتھ آیا، اس نے کہا یہ میرا ہے، جب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو یہ بچہ جو ہے مطلب اس کے پیٹ میں بننا شروع ہو گیا تھا۔ تو اب یہ مشکل فیصلہ تھا، کوئی نہیں کر پا رہا تھا، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کو کون کرے گا۔ اب وہ جو بادشاہ کا بیٹا اصل میں بادشاہ کا بیٹا تھا اور میراثیوں کے یہاں تھا، اب وہ جو بچہ تھا اس نے کہا میں کروں گا، مطلب وہ اب بڑا ہو چکا تھا۔ تو یہ سن کر بادشاہ اور پریشان ہوا۔ ابھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، جیسے گھر آیا تو دیکھا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ وہی بک بھی اور وہ طبلے والی آوازیں اور وہ شروع کیے ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اس دن ڈیمانڈ کی کہ مجھے نا طبلہ ارینج کر کے دے۔ بادشاہ مزید پریشان کہ یار ایک میراثی کا جو بیٹا ہے اس نے ٹھان لی کہ وہ میرا فیصلہ کرے گا، اور میرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، طبلہ بجاؤں گا۔ خیر بادشاہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا بلکہ۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، جو منہ مانگتا ہے اس کو دے دیں۔ دوسرے دن آئے تو وہی میراثی کا بیٹا، اس نے کہا بھئی ایندھن جمع کرو، ادھر ادھر جلاؤ، مطلب ارد گرد جلاؤ، درمیان میں بچے کو بٹھا دو اور ایک کپڑا دے دو۔ ایسا کیا گیا تو جلایا۔ اچھا ایک وہ جو دعویٰ کرنے والے تھے دو بندے، ان میں سے نا ایک جو تھا ایک مچھیرا تھا اور ایک کوئی اور بندہ تھا۔ تو اس نے جب ایندھن جلایا، بچے کو درمیان میں بٹھایا، بچے کو پسینہ آیا تو اس نے وہ کپڑے سے پسینہ پہنچ کے نا اس کو سونگھا، تو وہ جو تھا وہ اس میں مچھلی کی بو آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا یہ کس کا ہے، مچھیرے سے بلونگ کرتا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ بادشاہ بڑا حیران پریشان، ساری رعایا میں یہ بات پھیل گئی کہ یار ایک بادشاہ کا جو ایک میراثی کا جو بیٹا ہے وہ بادشاہ کا فیصلہ کر آیا ہے۔ خیر اب بادشاہ پھر آ رہا ہے اپنے گھر، پھر آیا دیکھا تو اپنا بیٹا کیا کر رہا ہے، طبلہ بجا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اپنی جو ملکہ تھی اس سے اس بات کو ڈسکس کیا کہ اس طرح کی بات ہے۔ تو ملکہ نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میری جان سلامت رہے تو میں آپ کو ایک حقیقت بتاتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتائیں۔ اس نے کہا میرا بیٹا جو تھا جب پیدا ہوا تو وہ کالا اور تھوڑا بدصورت تھا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا تو مجھے پتہ چلا کہ میراثیوں کے گھر خوبصورت لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، تو میں نے جا کے اس کو ایکسچینج کروائی تھی۔ تو اصل معاملہ یہ تھا۔ تو تب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اچھا یہ جو مطلب روزانہ طبلہ بجا رہا ہے یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میراثیوں کا ہے، اور وہ جو فیصلے کر رہا ہے وہ کس کا بیٹا ہے، بادشاہ کا ہے۔ تو مطلب اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نسل جو ہے نا، نسل وہ اپنا آپ بتاتی ہے، کبھی بھی نسل اپنا اثر ضرور چھوڑے گی اور پتہ بتائے گی
کہ میرا خاندان پیچھے کیا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں، خاص طور پر رشتوں کے بارے میں، تو نسل سے دیکھیں۔